سالے کے لیے پہاڑی علاقے کی یہ صبح اتنی سحر انگیز ثابت ہوئی۔ وہ آنکھیں جھپکے بغیر کتنی دیر تک سورج کی پہلی شعاؤں کو دیکھتی رہ گئی۔ نیلے رنگ کے دو تین مختلف شیڈز دکھا تھا آسمان، اتنا پاک، صاف اور بے داغ لگ رہا تھا جیسے کعبے سے تھوڑا سا نور ادھار مانگ لیا ہو، یا پھر جو فرشتے کعبے کا طواف کر کے واپس آسمان کو لوٹ رہے تھے ان کے پروں سے جڑ کر نور فضا میں پھیل گیا ہو۔ اونچے ٹیلوں پر برف چمک رہی تھی۔ اپنے یخ ہوتے ہاتھوں کو پھونکے مار مار کر گرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بہتی ہوئی ناک کو آستینوں سے رگڑا، مڑ کر زینب کی جانب جا رہی تھی جب درد کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ چھوٹی سی سوکھی ٹہنی اس کے کھلے جوتے میں ایک طرف سے موزے والے پاؤں کو زخمی کرنے کے بعد دوسری جانب سے جھانک رہی تھی، جبکہ 2-3 سیکنڈ میں ہی پنک اور اورنج رنگ کی جرابیں لال ہونے لگی تھیں۔ خون کے اتنے بڑے دھبے کو دیکھ کر سالے وہیں پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہی اتنے دنوں کا بخار، ٹھنڈ، پھر یہ مشقت، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساری لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئی، جس پر پرنسپل کی توجہ پڑتے ہی وہ وہاں آیا۔ اب کون سا سپاہی تلوار کے گھاؤ سے زخمی ہوا ہے؟ سر، اپنی ڈاکٹر جی۔ لڑکیوں نے آگے سے ہٹ کر راستہ دیتے ہوئے اسے بتایا، تب تک اس کی نظر سالے کے خون آلودہ موزے پر پڑ چکی تھی۔ اوہ، یہ والا سپاہی تو زیادہ ہی زخمی لگتا ہے۔ مس گل، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ کھلے جوتے پہن کر ایسی جگہ پر آئیں؟ میرے پاس شکر ہے جو یہ والے ہیں، ورنہ ننگے پیر نظر آتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جائزہ لینے لگا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا قرآن کا صحیفہ لڑکیوں کی جانب بڑھایا۔ سالے کا سامان رستے میں کھو گیا تھا، اس سے یہی ایک جوتے تھے۔ زینب ویسے تو بھائی کو مکمل اگنور کر رہی تھی، مگر سالے کی بات کی وضاحت دینا ضروری جانا۔ اس سے سر اٹھا کر ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر بولا، مس گل، میں آپ کا موزہ اتارنے لگا ہوں، پھر ہی علم ہو پائے گا زخم کتنا گہرا ہے۔ دھیرے دھیرے کھینچ کر پہلے لکڑی کا ٹکڑا نکالا جس پر درد ہوئی، پھر موزہ۔ زخم پر نظر پڑتے ہی لڑکیاں جو گرد جھگمگٹا لب ڈالے کھڑی تھیں یک زبان بولی، اوہ! دائیں پاؤں کی انگوٹھے کے ساتھ والی 2 انگلیاں متاثر تھیں۔ کوئی اتنا گہرا زخم نہیں ہے، میں گاڑی منگوا دیتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھائیں۔ واپس کھڑا ہوا، جیب میں سے موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ سلام شاہ صاحب، اٹھ بیٹھے ہو یا ابھی خواب غفلت میں ہی ہو؟ پھر تو بڑی ہی اچھی بات ہے، گاڑی لے کر ادھر بابا گلزار کے باغ کی طرف آؤ۔ اتنا کہہ کر ہی لائن کاٹ دی۔ سرتاشے کے ہاتھ سے قرآن واپس لیتے ہوئے ان کو اگلا حکم دیا، مجھے نہیں خبر کہ تم لوگوں کی عقل کس حد تک ٹکانے آئی ہے، باقی کی بات شام میں ہوگی۔ ابھی آپ لوگ گھر جاؤ، تیاری کرو کالج کی، چھٹی کے خواب بھی نہیں دیکھنا۔ وریشے، تم مس گل کے ساتھ گاڑی میں جانا، رستے میں نعمان کو کہہ دینا ڈاکٹر سفیان سے پٹی وغیرہ کروا دے۔ زینی، تم آؤ میرے ساتھ۔ زینی پہلے تو اس کی پشت کو غصے سے گھورتی رہی، پر جب وہ اوپر پہاڑی کی جانب جاگنگ کرنا شروع ہوا تو اس کی بیوری میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ زینی کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر کے غسان کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ آبشار تک پہنچے تو غسان نے دونوں بازو اوپر کو بلند کر کے اپنی وکٹری کا اعلان کیا۔ گلزار بابا کا باغ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پچھلے 4 گھنٹوں سے کام کر رہی تھی، تم تو آرام سے بیٹھے آگ سینک رہے تھے۔ ہاں، جانتا ہوں تم نے کتنا کام کیا ہے، ابھی بھی تمہارے جمپر کی جیب میں 2 کنو چھپے ہیں۔ وہ تو میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ جی نہیں، مجھے کھانے ہوئے تو میں اپنی جیب سے خرید کر کھا لوں گا، چوری کا مال تمہیں ہی مبارک ہو۔ یہ بتاؤ مقابلے کیسے رہے؟ گولڈ جیتا ہے، تمہیں تصویریں بھیجی تو تھیں؟ ہاں، وہ جس میں لڑکی کی ناک توڑی تھی۔ کچھ ہاتھ ہولا رکھا کرو، پیپر کب شروع ہو رہے ہیں؟ ناک میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی، میں نے کک ماری تھی، وہ عین اسی لمحے نیچے کو جھکی، پھر تو اس سے مرنا ہی تھا۔ اور پیپروں کا پوچھ کر مجھے بور نہ کرو، ابھی بہت دور ہے۔ وہ آبشار کے پانی سے چند گھونٹ پینے کے بعد آ کر غسان کے ساتھ نیچے کو ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ نظروں کے سامنے ان کا دھوپ میں نہایا گاؤں تھا۔ تمہاری یہی باتیں کسی دن تمہیں فیل کروائیں گی۔ میں تمہاری ڈیٹ شیٹ دیکھ کر آیا ہوں، اگلے ہفتے سے امتحان شروع ہے۔ ایک ٹیچر سے کالج کے پرنسپل کیا بن گئے ہو، خود کو بڑی کوئی توپ سمجھنے لگے ہو۔ میں آج تک کسی ٹیسٹ تک میں فیل نہیں ہوئی، امتحان میں فیل ہونا تو ناممکن ہے۔ تم میرے ابا بننے کی بجائے اپنے بچوں کو سنبھالو، چور کہیں کی۔ وہ لوگ چور بھی تمہاری وجہ سے بنی ہیں، تم ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کرو تو کوئی شرط نہ ہو، پر تم ایسا کر نہیں سکتی ہو۔ کیا یہ مس صالح گل واقعی ڈاکٹر ہے؟ کہیں فراڈ تو نہیں؟ کیونکہ شکل سے وہ ڈاکٹر کم گواچی کہاں زیادہ لگتی ہے۔ کتنی بری بات ہے، اگر وہ بیچاری سن لے تو صدمے سے ہلاک ہو جائے۔
پہلے ہی تم نے اس بیچاری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ زینب نے ایک سیکنڈ کو دل میں سوچا، اگر اس کو اس وقت سب سچ بتا دوں تو کیا تاثرات ہوگے؟ یقیناً فراڈ سمجھے گا، خاص کر جب سالے کو اپنے میاں کا نام تک معلوم نہیں، پاس کوئی نکاح نامہ نہیں۔ بیچاری کیسے ہو گئی؟ اچھی بھلی صحت مند تو ہیں، پر اس کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے نا، رستے میں بیگ کھو جانے کی وجہ سے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ کھو گئے ہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے، نئے بنوائے جا سکتے ہیں۔ تم پھپھو سے ملنے گئے تھے، کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، بس ہائپرٹائٹس زور کر گیا ہے، اب انجیکشن شروع کروائے ہیں، ابھی ایک ہی لگا ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، آنے نہیں دے رہی تھی، مگر یہاں بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بڑی مشکل سے جلد چکر لگانے کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اگلی دفعہ مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ جب تک تمہارے پیپر نہیں ہو جاتے تب تک تم بھول ہی جاؤ، ہاں اس کے بعد چاہے جتنے دن مرضی رہ آنا۔ چلو بن جاؤ پھر سے میرے باپ، اٹھو اب واپس چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں، ریس لگی کون پہلے گھر پہنچتا ہے۔ صرف ایک شرط پر ریس لگاؤں گی، اگر ناشتہ بنا کر کھلاؤ گے۔ توبہ ہے چٹوری زبان سے، منظور ہے بھاگو۔ دونوں مختلف رستوں پر بھاگتے ہوئے پہاڑی سے اتر گئے۔ آج وہ سفید پھول لے کر آیا تھا، ہر دفعہ یہاں سے ہو کر جاتے وقت وہ اپنے آپ کو باور کرواتا تھا کہ آج آخری دفعہ ادھر آیا ہوں، آئندہ نہیں آنا، مگر وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تو دوسرے ماہ دوبارہ سے زخم ہرے کرنے آ جاتا۔ پھول ان کی محسوس جگہ پر رکھ کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اس کو چند پل گزرے، جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بہت برداشت کے باوجود چند ایک آنسو بہہ کر خوبصورت گالوں پر بکھر گئے۔ وہ آدمی کے کپڑوں میں ایک 6-7 سالہ معصوم سا بچہ نظر آ رہا تھا، جو روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، میں آپ کی محبت کے بغیر جی لیتا، بچ جاتا، مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے محبت کرنے والے سب رشتے چھین لیے۔ چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ آپ کا اپنا تو میں تھا، آپ نے مجھے ہی تنہا کر دیا، کاش آپ نے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالا ہوتا، کاش آپ نے مجھے مار دیا ہوتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کے بال جکڑے بری طرح رو رو کر بے حال ہو رہا تھا، مگر اس سے چند قدم دور بیٹھی عورت اسی طرح رخ موڑے لاپرواہی سے بیٹھی رہی۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی مجھ سے رتی بھر بھی محبت نہیں ہوئی؟ اگر محبت ہونا ناممکن تھا تو آپ نے کسی کتے بلی کا بچہ سمجھ کر ترس ہی کھا لیا ہوتا۔ آپ نے میری ذات کو حسرتوں کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے، میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی اور اس محبت نے میرا دامن بالکل خالی کر دیا۔ اب نہ ساری عمر مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، نہ ہی کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ جن کو اپنے ہی دھتکار دے ان کو زمانہ بھی گلے نہیں لگاتا۔ آپ کو میری شکل اتنی بری لگتی ہے، ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں تو میرے دل سے نکل کیوں نہیں جاتی ہیں؟ مجھے بھی یاد نہ آیا کرے، مجھے بھی کسی قبرستان میں دفن رہنے دیں، ہر دفعہ مجھے آواز مار کر میرے تعفن زدہ وجود کو قبر سے باہر آنے پر مجبور کرتی ہیں، کس لیے؟ اپنی نفرت کے تیر چلانے کے لیے؟ وہ تو میرے دل پر رقم ہے، میرا دل آپ کی دی ہوئی نفرت سے داغدار ہے، یہ داغ نہیں اترتے ہیں، میں نے بڑے جتن کر کے دیکھ لیا ہے۔ وہ عورت اٹھ کر پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھ گئی، بچہ اپنی جگہ سے چونک کر اٹھا اور اس عورت کی منتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آج پھر اسی طرح ہی چلی جائیں گی؟ پلیز نہ جائیں، میرے پاس رہیں، میں اتنی دور سے آپ کو ملنے آیا ہوں، میرے سے ناراض نہ ہوں، میں نے جو کیا وہ میری مجبوری تھی، سن رہی ہیں آپ؟ میری مجبوری تھی، مجھے مجبور بھی آپ ہی نے کیا تھا، یہ سارا آپ کا قصور تھا، کرتی رہے مجھ سے نفرت، میں بھی آج سے آپ سے نفرت ہی کروں گا، سن رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر صورت کا آنچل تھامنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا، خود وہ ایک ٹیلے پر موجود تھا۔ نیچے گہری کھائی میں چمکتا پانی نظر آتے ہی وہ گہرے سانس لیتا واپس ہوا۔ اس دوران 2-3 پتھر اس کے پیروں سے کھسک کر نیچے کھائی میں جا گرے، بڑی دیر بعد جا کر پانی کی آواز آئی، وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت پیچھے کو بھاگا، وہ کب سے اس کے وجود کو بیڈ پر سر پٹکتے دیکھ رہے تھے، بلاخر ہاتھ بڑھا کر اس کو بیدار کیا۔ آنکھیں کھولو نوجوان، کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو؟ وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اپنے کندھے پر رکھے باس کے ہاتھ کو بری نفرت سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کر مارنے کو لپکا، مگر اندھیرے میں پنچ ہوا میں لہرا گیا، آگے کوئی زی رخ نہ تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس سے خود کو نارمل کرنا چاہا، سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔
انہوں نے سائڈ بیڈ کے دراز پر سے جگ میں سے کچھ پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس سے الٹے ہاتھ سے کمرے کے دوسرے سرے پر دے مارا۔ چلو، ہر دفعہ ایک گلاس کا نقصان ضرور کیا کرو، جیسے پھر خرید کر بھی دینے ہیں۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ لاپرواہی ہی برتتے تھے۔ وہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے رشتوں میں ڈھل گیا تھا۔ شاگرد، دوست، متحد، پارٹنر، اس کے ساتھ کئی تعلق تھے، اس لیے اب اس کے حوالے سے ہر تکلیف دہ بات ان کو بھی تکلیف دیتی تھی، جس سے وہ جتا کر اسے احساس دلوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کا سٹائل تھا۔ وہ 2-4 منٹ بستر پر چت لیٹا، لمبی لمبی سانسیں بھرنے کے بعد نارمل ہو گیا تو انہوں نے ہر دفعہ کا پوچھا سوال ایک بار پھر دہرایا، کیا وقت کے ساتھ اپنے فیصلے اور عمل پر پچھتاوا ہوتا ہے؟ وہ بستر پر اونڈے منہ پڑا ہوا تھا۔ کیا سچ میں ہمارے اتنے لمبے ساتھ کے بعد بھی آپ مجھے نہیں سمجھ پائے؟ وہ دونوں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے، جس میں برابر کے 2 سنگل بیڈ لگے تھے۔ انہوں نے اپنے بستر پر پہلو بدلا۔ انسان کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے خانے دراز ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنی ذات کی کئی پہلو دنیا کی نظر سے بچا کر سنبھال کر رکھتا ہے۔ اگر ساتھ وقت گزارنے سے انسان کی سوچ کا 100% علم ہو جایا کرے تو کیوں کوئی عورت یہ رونا روئے کہ میرے ساتھ تو اچھا بھلا تھا، پھر اچانک دوسری عورت کہاں سے لے آیا؟ ہم لوگ تو ایسی ہڈ بیتیاں دیکھ چکے ہیں، پھر بھی سوال کرتے ہو؟ اسے سرہانہ سر سے ہٹا کر پرے پھینکا، اپنے بیڈ سے نکل آیا۔ سر، میں پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں، اگر جو میں نے کیا وہ نہ کرتا تو میں نہیں جانتا کبھی خود کو معاف کر پاتا۔ آپ براہ مہربانی یہ موضوع نہ چھیڑا کریں۔ میرے اندر دکھ ہے جو اندر ہی اندر میری رگوں کو کاٹتا ہے۔ اسلام نے کہا ماں باپ کی بھی غلط بات نہ مانو، مگر ادب میں فرق نہ آنے دیا جائے۔ ماں بری بھی ہو تب بھی جنت اسی کے قدموں تلے ہے۔ قیامت والے دن اٹھایا بھی اسی کے حوالے سے جانا ہے۔ فلاں بیٹا، اس کی فلاں ماں۔ مجھے یہ دکھ مارتے ہیں سر، جو میرے جیسے ہوں وہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کریں یا انہیں بھول جائیں۔ بھول جانا بھی چاہیں تو خود کیوں یاد آ جاتی ہیں۔ میرا ایک مشورہ مانو گے؟ کہہ دیکھیں، تم شادی کر لو۔ کمرے میں بھاری مردانہ کہکا گونجا۔ اگر شادی مرد کے تمام دکھوں کا مداوا ہوتی ہے تو آپ نے خود کیوں آج تک شادی نہیں کی؟ خود بڈھے ہو کر بھی عیاشی کر رہے ہیں۔ مجھے بڈھا بولتے تمہارا دل خوف خدا سے کانپا کیوں نہیں؟ میں نے غلطی کی ہے اس لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ تم بڈھے ہو جاؤ سوچو۔ بہت سوچ لیا، اب مجھے یہ بتائیں اور کتنی دیر ادھر مکھیاں مارنی ہے؟ بس آدھا گھنٹہ اور، اس کے بعد نکلتے ہیں، پر دیکھو آج کوئی زخمی نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک عادی مجرم جو کہ جیل سے فرار ہوا باہر نکل کر اپنے باپ کا راج سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرے، کسی کی بیٹی اٹھا لی، کسی کا جوان بیٹا مروا دیا، ایسا شیطان میرے سامنے آئے جس کو میں نے دن رات ایک کر کے ڈھونڈا ہے، اور سامنا ہونے پر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، حضور اگر آپ کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو کیا آپ میرے ساتھ جیل تک کا سفر کرنا مناسب سمجھیں گے، تاکہ ادھر سے کوئی رشوت اور ایک دفعہ پھر آپ کو فرار کروائے، ایک دفعہ پھر کوئی مجبور ماں میرے سے رابطہ کرے، ایک دفعہ پھر میں آپ کو ڈھونڈنے نکلوں؟ میرا نہیں خیال سر میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں سالے کو ادھر ہی ماروں گا، اس لیے بے فکر رہیں، کوئی زخمی نہیں ہوگا، بس ایک عدد لاش ٹھکانے لگانا پڑے گی۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو تعصب سے دیکھا، جس کی ڈکشنری میں رحم نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ گڑیا گھاس کے ساتھ بنی سرخ اینٹوں کی روش پر سائیکل چلا رہی تھی، جبکہ غازی اپنے چچا محمد یار کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ دونوں کا شور اس قدر تھا کہ اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنے کسی کیس کی تفصیلات پر احمد یار کے ساتھ مشاورت کرتے، آغا جی بار بار ڈسٹرب ہو کر کھڑکی کی جانب دیکھتے۔ اب کی دفعہ انہوں نے یہی عمل دہرایا تو احمد یار مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اسے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، ہفتے میں ایک دفعہ تو چچا بھتیجے کو ایسی تفریح کا موقع ملتا ہے، کام کا کیا ہے، ہم لوگ کل اس کیس پر بات کر لیں گے، ویسے بھی تمہاری ماں نے ابھی کسی بھی لمحے حاضری دے دینی ہے، پھر شکوہ کرے گی کہ جب بھی میرے بچے آتے ہیں بڈھا کام لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بات سچ ہی تھی، بی جی کا یہی شکوہ ہوتا تھا۔ احمد یار واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے ہی لگا تھا جب باہر سے گڑیا کی آواز آئی، پاپا دیکھ لیں، میں ٹرینر ویلز کے بغیر سائیکل چلا رہی ہوں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی پرجوش چہرہ لیے اپنا پورا زور لگا کر بلند آواز نکال کر بتا رہی تھی، جیسے گلاس وال سے اندر آواز تک نہ پہنچنے کا خدشہ ہو، مگر چونکہ اوپر والے روشن دان کھلے ہوئے تھے
اس کی آواز بغیر رکاوٹ کے کانوں کے پردوں پر پڑی تھی۔ میرا بہادر بچہ، ادھر رکو، میں باہر آ کر دیکھتا ہوں۔ گڑیا خوش ہو کر اندرونی دروازے کی جانب بھاگی۔ احمد یار نے آغا جان کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اجازت ہے؟ وہ اپنی مرضی کی کتاب اٹھاتے ہوئے مسکرائے اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے اپنے آفس کے لیے نیا سٹاف ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایک کو اپنے بچوں سے فرصت نہیں اور دوسرے کو بھائی کے بچوں سے۔ توبہ کرو آغا، کیوں میرے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ ایک چھٹی کا دن بھی کام نہیں چھوڑنا۔ بی جان نے عین موقع پر انٹری ماری تھی۔ احمد یار ہنستا ہوا باہر کو آ گیا۔ پیچھے سے آغا جی کی مسکراتی ہوئی آواز آئی، نیک بات، تم تو اولاد کے معاملے میں میرا مذاق بھی برداشت نہیں کرتی ہو۔ کبھی میرے لیے بھی اتنا پیار دکھایا کرو جیسے اولاد پر صدقے واری جاتی ہو۔ جیسے ہی اس سے مین ڈور سے قدم باہر نکالا، آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ سامنے اس کی بیٹی انتظار میں کھڑی تھی۔ سرخ کاٹن کا پھولا ہوا فراک، بالوں میں پیلا ربن بندھا ہوا تھا، پیلے موزے، سرخی جوتے، گال گرمی اور جوش سے لال ٹماٹر ہو رہے تھے۔ 4 سالہ گڑیا ماں باپ سے زیادہ اپنی نانی کی کاپی تھی۔ پاپا، سائیکل چلا کر دکھاؤں؟ کیا اب میں پارک تک سائیکل چلا کر خود سے جا سکتی ہوں؟ پہلے ایک راؤنڈ لگا کر دکھاؤ، اس کے بعد پارک کا فیصلہ ہوگا۔ گڑیا اسی وقت چھوٹے چھوٹے پیڈل مارتی اپنی گلابی اور سفید سائیکل لے کر دور نکل گئی۔ احمد یار نے اس کی حوصلہ افزائی میں تالیاں مار کر داد دی۔ محمد یار اور غازی یار، مبارکباد دو، آج میری بیٹی نے سائیکل سیکھ لی، وہ بھی ٹرینر ویلز کے بغیر۔ باپ کی آواز سننے پر غازی کے ہاتھ سے کیچ چھوٹ گیا۔ بہت مبارک ہو پاپا، میرا کیچ بھی چھوٹ گیا ہے۔ محمد یار ہنستے ہوئے بیٹ پھینک کر گڑیا کے پیچھے بھاگا۔ گڈی، اتنی سی ہو اور اتنی تیزیاں، دیکھو ذرا، میں جن بابا بن کر تمہیں کھا جاؤں گا۔ گڑیا چیختی ہوئی زور زور سے پیڈل مار کر باپ کی جانب بھاگی، ساتھ دہائی بھی جاری تھی، پاپا بچاؤ، جن بابا آ گیا، جن بابا میرے پاپا کی ایک بند سے ادھر گر جائے گا۔ ہاں، ایسا ہی سپر ہیرو ہے نا تمہارا ابا، آئی بڑی۔ غازی باپ کے کندھوں تک آ رہا تھا، پسینے سے ساری شرٹ بھیگی ہوئی تھی، ماتھے پر بال گیلے ہو کر چپک رہے تھے، گال تھک رہے تھے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر احمد یار نے نوکر کو آواز دے کر پانی لانے کا بولا۔ غازی نے اپنے نک سک تیار پاپا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ کالا ٹو پیس سوٹ، سفید بے داغ شرٹ، کالی ہی ٹائی، سلیقے سے سجے بال۔ لگتا ہے پاپا آج بھی آپ ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوئے۔ کوئی شک نہیں، پر خیر ہی ہے، مجھے علم ہے تم چاچو کے ساتھ کھیلنے کے لیے سارا ہفتہ انتظار کرتے ہو۔ محمد یار بھی آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے بھائی کو مخاطب کیا، کیا خیال ہے پھر آج سائیکلنگ ہو جائے؟ جو ہارے گا باہر ڈنر کروائے گا۔ چلو ڈن، میں اور گڑیا پارٹنرز، تم اور غازی، جو پہلے یادگار پہنچے گا اس کا ڈنر پکا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں بی جی اور آغا جی کو اپنا پروگرام بتا کر چاروں اپنے ہیلمٹ وغیرہ پہن کر روانہ ہو گئے۔ غازی اور محمد یار اپنی اپنی سائیکل پر سوار تھے، جبکہ گڑیا احمد یار کی بائک کے ہینڈل کے پیچھے بندھی سیٹ پر اپنا ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہنے بیٹھی تالیاں بیٹھ رہی تھی۔ احمد یار نے اپنی جیکٹ اور ٹائی اتارنے کے بعد کف کھول کر فولڈ کر رکھے تھے۔ مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ پون گھنٹے میں اپنی طے شدہ جگہ پر پہنچے۔ احمد یار ان دونوں سے پہلے آ گیا تھا۔ غازی اور محمد یار کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ احمد یار نے اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت والی انگلی کھول کر باقی مٹھی بند کر کے ماتھے پر رکھ کر دونوں کو لوزر کا خطاب دیا۔ گڑیا جانی، ذرا اپنے لوزر چچا اور بھائی کے لیے تالیاں بجاؤ، ہم لوگ ڈنر کر رہے ہیں۔ یار آخر کیسے ممکن ہوا؟ 2 بچوں کا باپ ایک بچی کے ساتھ سمیت جیت گیا اور نوجوان ہار گئے۔ ضرور گڑیا گڈ لک چارم ہے، اگلی دفعہ میں گڑیا کا انتخاب کروں گا۔ جو مرضی کہہ لو، ہار تم لوگوں کی ہوئی ہے۔ اب ڈنر کی جگہ کا انتخاب میں کروں یا تم لوگ کر رہے ہو؟ جی، یہ اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہوگا، بلکہ پہلے کوئی جوس وغیرہ پلوائیں، اس کے بعد لے چلیں جہاں بہتر لگے۔ بل میرا بڑا بھائی غازی کا باپ دے گا۔ احمد غازی نے دلکشی سے ہنستے ہوئے گنے کا رس نکالنے والے کو اشارے سے 4 گلاس لانے کو کہا، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر کے گاڑی منگوائی۔ جب تک ان لوگوں نے گنے کا ٹھنڈا ٹھار رس پیا، ڈرائیور گاڑی لے آیا۔ تینوں سائیکل ڈرائیور کے حوالے کیے۔ خود احمد یار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ساتھ والی سیٹ پر محمد یار تھا۔ دونوں بہن بھائی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پاپا، ہم کہاں ڈنر کریں گے؟ احمد یار نے بیک ویو مرر سے ایک نظر بیٹے پر ڈالی۔ ایک نئی جگہ کھلی ہے، وہیں ٹرائی کرتے ہیں، لوگ کافی تعریف کر رہے تھے۔ پاپا، کیا ماما کو ساتھ لے لیں؟ احمد یار کے دل پر کھونسا پڑا۔ اس کا بیٹا ماں کو مس کر رہا تھا، جو پچھلے 1 ماہ سے اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔
اس سے لمحوں میں خود کو سنبھالا۔ کیوں نہیں یار، رستے میں اس کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ وعدے کے مطابق اس سے گاڑی سائرہ کے گھر کی جانب ڈال دی۔ وہاں پہنچ کر گاڑی باہر سڑک پر روک کر خود اکیلے نیچے اترا۔ تم لوگ یہاں انتظار کرو، میں پتہ کرتا ہوں، نہ جانے وہ گھر پہ بھی ہو یا نہیں۔ غازی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کراس کیا۔ اندھیرے میں عمل ایک راز بن گیا، ایسا راز جس کا واحد گواہ اللہ تھا۔ چوکیدار نے احمد یار کو دیکھتے ہی سلام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ کیسے ہو نورحان؟ اللہ کا احسان ہے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آئے، بابا لوگ نہیں آئے؟ آئے ہیں، باہر گاڑی میں ہیں۔ کیا تمہاری بیوی گھر پر ہیں؟ جی صاحب جی، اندر ہی ہیں۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ آیا۔ سب سے پہلے سامنا اپنی ساس سے ہوا۔ وہ سٹنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر فریم ہاتھ میں لیے کوئی کڑھائی کا کام کر رہی تھی۔ السلام علیکم اماں جی۔ سکینہ بی بی نے آواز سنتے ہی خوشی سے سر اٹھایا۔ وعلیکم السلام، سو بسم اللہ، میرا بیٹا آج کیسے راستہ بھول آیا؟ اپنا کام ایک طرف ڈال کر انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ بھی ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے پیار لینے کو جھکا۔ انہوں نے شفقت سے ماتھا چوما، دعائیں دیں۔ بس آپ جانتی ہی ہیں، آفس کی ڈیوٹی سخت ہے، اوپر سے والد صاحب سے چھٹی نہیں ملتی۔ آج غازی لوگوں کی چھٹی تھی، ان کو ڈنر کروانے نکلا ہوں۔ غازی نے کہا ماں کو ساتھ لینا ہے، وہ لوگ گاڑی میں ہی ہیں۔ میں نے کہا جو حکم، ابھی قسمت آزما لیتے ہیں۔ ویسے وہ ٹھیک تو ہے، واپسی کا کیا پروگرام لگتا ہے؟ بس بیٹا، اس بڑھاپے میں جوان اولاد ذلیل کر رہی ہے۔ میں تم سے بڑی شرمندہ ہوں احمد یار، میں نے اکتا کر اسے یہ بھی کہہ دیا ہے میرے گھر سے نکل جائے پر اثر ہی نہیں ہوتا، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ میں مل لوں؟ کیوں نہیں بیٹا، جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر ہی کچھ فرق پڑ جائے۔ احمد یار سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سکینہ بیوی کا رخ باہر کی جانب ہوا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی چلتا تو عین اس کے دروازے تک پہنچتا۔ دروازہ نوک کیے بغیر وہ اندر آیا تو سائرہ کی خوشبو نے استقبال کیا۔ اس کی طرح اس کی خوشبو بھی اپنی مثال آپ تھی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، اے سی فل سپیڈ پر چل رہا تھا اور وہ آڑی ترچی بیڈ پر پڑی سو رہی تھی۔ احمد یار کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ سامنے پڑی عورت اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت، سر سے لے کر پاؤں تک وہ اس کے وجود پر اختیار رکھتا تھا، مگر دسترس سے باہر تھی۔ جو تھکے تھکے سے تھے حوصلے، وہ شباب بن کر مچل گئے۔ وہ نظر نظر سے گلے ملی تو بجھے چراغ بھی جل گئے۔ یہ شکست سے دید کی کروٹیں بھی بڑی لطیف اور جمیل تھیں۔ میں نظریں جھکا کے تڑپ گیا، وہ نظریں بچا کے نکل گئے۔ نہ خزاں میں ہے کوئی تیرگی، نہ بہار میں کوئی روشنی، یہ نظر نظر کے چراغ ہیں، کہیں بجھ گئے کہیں جل گئے۔ جو تھکے تھکے سے تھے حوصلے، وہ سنبھل سنبھل کے بہک گئے۔ وہ فریب خورد آر تھے، وہ مقام عشق کو پا گئے۔ جو بہک بہک کے سنبھل گئے، جو کھلے ہوئے ہیں روش روش، وہ ہزار حسن چمن سہی، مگر ان گلوں کا جواب کیا جو قدم قدم پر کچل گئے۔ نہ ہے شاعر اب غم نوبہ نو، نہ وہ داغ دل، نہ وہ آرزو، جنہیں اعتماد بہار تھا وہی پھول رنگ بدل گئے۔ مسلسل آنکھ جھپکے بغیر دیکھنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ جب برداشت سے باہر ہو گئی تو سیدھے ہاتھ سے آنکھوں کو مسلا۔ بیڈ پر وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس پہ جھکا، چہرے پر زلفوں کو ہٹا کر پیشانی پر اپنی محبت کے ثبوت کے طور پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ ویسے بھی حسن مسلسل نذرانے مانگتا ہے، مگر ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں کسی کسی کی نیاز قبول ہوتی ہے۔ ایک خیال نے ناک کی طرح اس کے دماغ کو ڈسا۔ جواب میں احمد یار نے سائرہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سارو، ایک بات سچ سچ بتاؤ، کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ کیا آج بھی کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ کون ہے وہ؟ وہ یکدم ہی اس کو سامنے دیکھ کر بھکلا گئی۔ اوپر سے اس کا انداز اور سوال، وہ نفی کرتے ہوئے بولی، احمد تم کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، تم میرے سوال کا جواب دو۔ اتنا فضول خیال تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ تم خود غور کرو، 2 بچوں کی ماں جو ان سے بھاگتی ہے، شوہر سے بھاگتی ہو، اپنے گھر پر مہمانوں کی طرح 2-1 دن گزار کر ماں باپ کے ساتھ ڈیرا ڈالنے رکھنا۔ میں یہ بات جانتا ہوں، ماضی میں میری زندگی میں آنے سے پہلے تم کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ آج بھی تمہارا اس کے ساتھ رابطہ ہے؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ تم جانتے ہو
مجھے گڑیا کی پیدائش سے ہی ڈپریشن کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میرے ڈاکٹر سے واقف ہو، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر تمہارا ہی جاننے والا بھی ہے، پھر بھی یہ سب کہہ رہے ہو۔ بچوں سے دور اس لیے رہتی ہوں تاکہ ان کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ تم آج اتنے دنوں بعد مجھ سے ملنے آئے ہو یا یہ سب کہنے آئے ہو؟ احمد یار نے آنکھیں میچ لیں، بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیر کر خود کو پرسکون کیا۔ سارو، میں بڑا تنہا محسوس کرتا ہوں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں تمہیں ہر دن ہر رات میں نہ جانے کتنی دفعہ یاد کرتا ہوں۔ تم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ تمہاری بے روحی کے باوجود کسی اور عورت کی جانب منہ کرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ انسان کو باہر کیا کچھ نہیں مل جاتا۔ ساحرہ، میرے ساتھ سچ بولو، میرے بچے تمہارے بچے بھی ہیں، وہ بھی گھر جائیں گے۔ اگر کوئی اور مرد ہے تو مجھے چھوڑ دو، اور اگر یہ واقعی کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر بدل کر دیکھتے ہیں۔ مسائل کے حل نکالنے سے نکل ہی آتے ہیں، مگر دھوکے کا داغ نہیں مٹتا ساحرہ۔ اس لیے میرے ساتھ سچ بولو تاکہ میں کوئی حل نکال سکوں۔ ایک دفعہ دوست ہی سمجھ کر میرا اعتبار تو کرو۔ ساحرہ کے اندر بیٹھی چور شادی عورت گھبرا گئی۔ کچھ ماں کی طرف سے ہر روز ملنے والی لان تان کا اثر بھی تھا۔ ابو نے بھی صاف کہا تھا اگر ایک دو دن کے اندر اندر اپنے گھر واپس نہ گئی تو وہ خود چھوڑ کے آئیں گے۔ نہ صرف چھوڑ کر آئیں گے بلکہ سردار احمد یار کو ابراہیم صاحب کی ساری تاریخ اور حال بتا کر ہی رہیں گے۔ اور آج ہی وہ آ گیا۔ وہ جانتی تھی محبت کرنے والا نرم دل انسان ہے، محبت کے دو بول سے بہل جائے گا، گہرائی میں کھودنے والی فطرت کا نہیں ہے۔ اس لیے اسے والہانہ انداز میں احمد یار کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کے سینے پر ڈال دیا۔ خود کو دل ہی دل میں یہ باور کروا رہی تھی جب منزل کو پانا مقصود ہو تو ایسی ویسی کئی قربانیاں دینی جائز ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ابراہیم صاحب بھی تو اس وقت ایک بیٹی کا باپ ہے، وہ بھی تو کسی کے وجود کو استعمال کرتا ہوگا، محبت سے یا نفرت سے، وقت اس کی گواہی دے گا۔ مگر بے وفائی کا مرتکب تو وہ ہو چکا ہے، تو سائرہ کیوں نہ احمد یار کو مصروف رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈرامے کرتی رہے۔ ویسے بھی آفر تو وہ کر ہی چکا ہے، اگر کوئی اور مرد ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پر بے وقوف عورت رہی، ناک پھر جذباتیت میں اپنی عقل کھونے والی مخلوق کی۔ مرد بھی ایسے صرف جال پھینکتا ہے مچھلی کو قابو کرنے کے لیے، ورنہ کہاں تاریخ نے ایسا مرد دیکھا جو باخوشی اپنی عورت کو صرف اس لیے چھوڑ دی کہ وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے۔ پاگل عورت۔ مگر دونوں میاں بیوی کی گفتگو سے بچوں کو اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ انہوں نے مہینوں بعد ماں باپ کی موجودگی میں وقت گزارا، کھانا کھایا، یہاں تک کہ واپسی پر بچوں کے ساتھ گھر آئی، گڑیا کو بیڈ ٹائم کہانی سنائی، قاصی کے لیے ریسرچ پیپر پڑھے، اس کی حوصلہ افزائی کے طور پر 1000 کا نوٹ اس کی نظر کیا۔ قاصی ماں سے گلے لگ کر پیار بٹورنے کی خواہش دل میں ہی لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس پر ہی خوش تھا کہ آج ماں گھر پر تو موجود تھی اور نہ جانے کب تک رہتی، یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ کس سوچ کے تحت آئی تھی، اس کے ذہن و دل میں کیا چل رہا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ ابھی تو وہ باپ بچے اسی پہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ رات کی آخری پہر سائرہ نے اپنے پہلو میں لیٹے روبرو شخص پر نفرت بھری ایک نظر ڈالی جس کے بازو اس سے گر لپٹے ہوئے تھے، چہرہ سائرہ کے بالوں میں گم تھا۔ سائرہ کا ہاتھ اس کے توانا ہاتھ کے نیچے دبا عین اس کے دل کے اوپر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے احمد یار کا دل دھڑک رہا تھا۔ اپنی سوچ میں وہ احمد یار سے مخاطب ہوئی، تم تنہائی کی بات کرتے ہو، میری جانب دیکھو، میرا تو دم گھٹتا ہے، پھر بھی میں مجبور ہوں۔ اپنے گرد حالہ بنے تمہارے بازو کاٹ کر نہیں پھینک سکتی ہوں، ورنہ یقین کرو اتنے ٹکڑے کروں کہ تم گن بھی نہ پاؤ، تمہارے دل کی دھڑکن سانپ بن کر پی جاؤں، تم ساکت بے جان ہو جاؤ۔ نہ تم میری جانب دیکھو نہ مجھے چھوؤ، محبت 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 کا دم بھرنے والے، تم جانتے کیا ہو محبت کیا ہے؟ میں تم سے جتنی نفرت کرتی ہوں بتا دوں تو تمہارا وجود نیلا پڑ جائے۔ اسے بڑی احتیاط سے اپنا وجود احمد یار کی گرفت سے آزاد کروایا اور ایک کنارے سے لگ کر ٹک گئی۔ زرمین، مجھے لگتا ہے تمہاری شادی میں بڑی جلدی کی گئی ہے، مجھے ابھی کچھ سال اور تم سے اپنی خدمت کروانی چاہیے تھی۔ اچھا ہوا جو شادی ہو گئی، خود تو جناب SSC صاحب مہینوں گھر کا چکر نہیں لگاتے، میں یہاں اکیلی رہوں، اب میں اپنے میاں اور بیٹی کے ساتھ موجیں مارتی ہوں۔ سرمین نے پاسا لا کر میز پر رکھا، اب اندر سے پینے کو کچھ لینے لگی۔ کچھ بھی ہو یا بھائی کو بہلانے کا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے،
وہ تمہارا خیال بھی رکھتا ہے یا بس اپنے بھائی کی سیاست چمکانے میں ہی لگا رہتا ہے؟ 1.5 لیٹر پیپسی کی بوتل 2 خالی گلاس لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکراتی ہوئی خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اتنا خیال تو کرتے ہیں مگر آپ کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آتا؟ پھر تم نے اپنا ڈیزائننگ کا شوق آگے چالو کیوں نہیں رکھا؟ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھ کر پاسے سے انصاف کر رہے تھے۔ آپ کی بھانجی صاحبہ میرے پاس اتنا وقت ہی کب چھوڑتی ہیں؟ اس کو کاموں سے فرصت ملے تو کچھ اور سوچو۔ جانے بھی دو بھائی، اچھی بھلی مانس تمہاری بیٹی ہے، جیسے میں جانتا نہیں ہوں کس کے کام تمہیں مصروف رکھتے ہیں۔ بیٹی تمہاری تو اب اسکول شروع کر چکی ہے، تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ صاف صاف کہو وقت کا بہانہ ہے، اصل تو اجازت نہیں ہے۔ بھائی آپ کو نہ جانے کیا وہم ستاتے رہتے ہیں، اب تھوڑا بہت کمپرومائز تو ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے نا۔ میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیں، میں اپنی زندگی میں بڑی مگن ہوں۔ ہاں کاش خوش بھی ہوتی۔ خوش ہی ہوں، آپ اپنی بات کریں، کب تک یوں گھومنے کا ارادہ ہے؟ آپ کو اب پیاری سی اچھی سی بھلی مانس سی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ آپ میرے سے 3 سال بڑے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ ولی نے نیپکن سے منہ صاف کرنے کے بعد گلاس اٹھا کر ایک سپ لیا۔ اس سارے کے دوران وہ دلکشی سے مسکراتا رہا۔ بھائی تم نے شاید غور سے سنا نہیں، میں یہ بات تسلیم کر چکا ہوں، تمہاری شادی بڑی چھوٹی عمر میں کر دی۔ اب 24 سال کی عمر میں تم اماں جی بن گئی ہو۔ کہاں گئے حالانکہ وہ وعدے کہ شادی کے بعد بھی سرمینی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے؟ مجھے علم ہوتا ایسی وعدہ خلافی ہونی ہے، میں کبھی انہی کی باتوں میں نہ آتا، کم از کم ماسٹر ضرور کرواتا۔ میرا خواب تھا تم آرمی میں جاتی۔ یہ ہیل والے جوتے پر ساڑی باندھے جا رہی ہیں ڈاکٹر زرمین احمد۔ کیوں میں کیپٹن زرمین احمد کیوں نہ ہوتی؟ آپ کی طرح ایس ایس جی یہ بھاری گن اٹھائے انڈیا کے بارڈر پر فائر کر رہی ہوتی۔ ولی شادابی سے ہنسا۔ تم فائٹر نہیں ہو زرمینہ، تم معصوم ہو۔ کیوں کیا فائٹر معصوم نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں مگر کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، تم کولڈ بلڈڈ نہیں ہو، تم باتوں سے بہلنے والی ہو، تم میری زرمینے ہو۔ وہ آج صبح 10 بجے ولی کی فون کال ملتے ہی اس کی طرف آ گئی تھی۔ وہ یوں ہی بغیر اطلاع کے اچانک مہینوں کئی ہفتوں بعد اپنی شکل دکھانے آ جاتا تھا۔ ویسے مان گئی ہوں باتوں میں لگا کر اصل موضوع سے ہٹانا آپ کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یار ایک لڑکی آج کل تمہارے بھائی کو فل ٹائم لفٹ کروا رہی ہے، کرنل کی بیٹی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں جوتے ہی نہ پڑوا دے، کیونکہ 4 دن ہینگ آؤٹ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم، شادی وادی کا سین نہیں ہو سکتا۔ شادی وادی کا سین آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا یا اس کی طرف سے؟ ظاہر ہے میری جانب سے، ادھر تو شاید دال گل ہی جائے۔ پر یار ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب لڑکیوں کو لفٹ کرا دو فوراً سے شادی شادی کی رٹ لگانے لگ جاتی ہیں۔ میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے ایک سین، تم سنو تو پیٹ میں بل پڑ جائیں، بیچارہ برا بھسا ہے، بلکہ کام سے گیا ہے، اچھا بھلا دھڑلے والا پٹھان بھائی تھا، اس لڑکی نے اس کی شخصیت ہی بدل کر رکھ دی ہے، کیا کھا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، حتیٰ کہ دوستوں سے ملنے بات کرنے پر بھی پابندی ہے۔ خیر ہم بھی اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اس کا نام ہی گیدڑ خان رکھ دیا ہے۔ سرمینی کا کہکا فلک شگاف تھا، یہ تو پٹھان بھائی کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہاں تو کون اس کو کہتا ہے ایسا ایک لڑکی کے پیچھے جگری یاروں کو چھوڑے، یہاں تک کہ ایک فلم تک ہمارے ساتھ دیکھنے نہیں جاتا۔ کل کو دیکھا جائے گا، اب تو بڑی باتیں بنا رہے ہیں نا، کل اپنی بیوی کے آگے پیچھے اس کا بیگ اٹھا کر گھومیے، تب پوچھوں گی۔ میں نے شادی کرنی ہے، اللہ معافی دے، کوئی ایسا جینڈر نہیں تبدیل کرنا جو لیڈیز بیگ اٹھا کر گھوموں گا۔ ویسے بھی تمہارا آدمی کون سا یہ سب کرتا ہے؟ بس آ جائیں واپس میرے بیچارے آدمی پر، نہ جانے کیا اللہ واسطے کا بیر ہے، وہ اگر آپ کے حالات سن لیں تو کتنا افسوس ہو۔ پتہ نہیں یار، پر مجھے کبھی بھی اس شخص سے پازیٹیو وائبس نہیں ملے، ہمیشہ بڑی ڈارک سی فیلنگ آتی ہے، اللہ کرے میرے وہم غلط ہوں۔ سرمین نے بھری ہوئی آنکھوں سے ولی کی جانب دیکھا۔ اب وہ کیا بتاتی، تمہارے 100 نہیں تو 80% وہم صرف وہم نہیں ہے، بلکہ بولی، بھائی وہ میرے شوہر ہیں، میرے بچی کا باپ ہے، پلیز اپنا دل کشادہ کریں۔ ولی اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر گیا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ بھائی مذاق کر رہا ہوں، اتنا سا تو تمہارا دل ہے۔ اچھا چلو مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں، مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہے، ساتھ میں کیا یاد کرو گی، تمہیں بھی شاپنگ کروا دیتا ہوں۔
کیونکہ اس دفعہ میں اپنی دختر کے لیے کچھ لا نہیں پایا ہوں۔ آپ خود جو آ گئے ہیں یہی بہت ہے، میں برتن دھو کر آتی ہوں، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نہیں، باہر ہی کہیں پی لیں گے، تم بس برتن رکھ کر آؤ، دھو بعد میں لینا، شام 7 بجے میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ کیا ہے بھائی، اتنے عرصے بعد آئے ہو، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے؟ آج کل چھٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، مجھے ٹوٹل 3 دن ملے تھے، مگر 2 دن میں نے دوست کو دے دیے۔ اصل میں اس کی والدہ بیمار ہے، پریشان تھا، اب اتنا تو دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وہ فکر نہیں کرو، اگلی دفعہ لمبی چھٹی لے کر آؤں گا۔ رہنے دے یہ فکرہ، بس آپ نے ایک لالی پاپ کی طرح مجھے پھیلانے کے لیے رکھا ہے۔ اب بس آپ کی شادی ہونی چاہیے، اگلی دفعہ آئیں گے تو شادی کر کے ہی واپس جانے دوں گی۔ اچھا یار، ابھی تو چلو، دختر کے اسکول چلتے ہیں، اس کو ساتھ لے کر شاپنگ پر جائیں گے۔ سر، آپ سے کوئی جمال گیلانی ملنے آئے ہیں۔ پی اے نے آفس کے دروازے پر نوک کر کے پیغام دیا تو باس کی کرسی پر بیٹھا شخص اپنی جگہ تھم کر رہ گیا، سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف ڈالی، پھر چہرے پر بڑی مکار مسکراہٹ ابھری۔ اندر بھیج دو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے اپنی جیکٹ پر نہ نظر آنے والی سلوٹیں دور کیں، تبھی دروازے پر دستک دے کر ایک صاحب اندر آئے، سفید بے شکن لباس، کالی واسکٹ، کالے جوتے، کن پٹیوں پر اکثرت سے اگے سفید بال، درمیانہ قد کاٹ، دھیمی خوشبو والا مہنگا پرفیوم۔ السلام علیکم گیلانی صاحب، آج تو کہنا پڑے گا، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کو۔ والسلام ابراہیم صاحب، جب انسان کی قسمت ہارتی ہے تو مجھ جیسے لوگوں کو مجبوراً تم جیسوں کے دروازے پر دستک دینی پڑ جاتی ہے۔ ابراہیم صاحب نے بلند کہکا لگایا۔ تشریف رکھیے گیلانی جی، میرا آفس دیکھ کر آپ متاثر تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ کہاں وہ صاحب جس کے پاس ایک کمرہ نہ تھا جہاں وہ آپ کی بیٹی کو بہا کر رکھ سکتا، اور کہاں یہ صاحب جو اتنی بڑی بزنس امپائر کا مالک ہے۔ وہ کرسی کھینچنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے، پھر اپنی طبیعت کے مطابق بولنے لگے۔ دیکھو صاحب، میری عمر سے اگر تم واقف نہیں ہو تو بتا دیتا ہوں، اس سال میں 70 عبور کر چکا ہوں، میں جدی پشتی کھاتے پیتے گھرانے والا ہوں، ساری عمر دولت میرے گھر کی لونڈی رہی ہے، اور یہ میرے لیے اللہ کا فرض ہے۔ اسی کے دیے رزق میں سے آج سے 12 سال پہلے میں نے تمہارے سامنے ایک ہڈی پھینکی تھی، جسے لے کر تم ایک غائب ہوئے۔ تم سمجھتے ہوگے مجھے تمہارے بارے میں کیا علم ہوگا، میں تمہاری ساری تاریخ جانتا ہوں۔ میرے دیے کے پیسے میں سے تم نے اپنے بڑے بھائی کو اس وقت کی جیتنے والی سیاسی پارٹی کا ٹکٹ دلوا کر قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی، وہاں سے تم دونوں بھائیوں کے کالے دھندے کا بزنس شروع ہوا۔ آج تمہارا بھائی سیاست میں اپنا نام بنا چکا ہے، بڑی شہرت ہے، جو پارٹی اقتدار میں آئے وہ اسی کے ساتھ مل جاتا ہے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو کھانے پینے کا لالچ دے کر ووٹ تم لوگوں کو مل جاتا ہے۔ یہ مانگے کی چکا چوند میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابراہیم صاحب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور کینہ دوز نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے 1.5 کروڑ دیا تھا، میں آج آپ کو 3 واپس کر دیتا ہوں۔ جمال گیلانی کھل کر مسکرائے۔ وہ میری بیٹی کے سر کا صدقہ ایک خیرات تھی، اور میں خیرات دے کر واپس نہیں لیا کرتا، مگر ہاں، آج تمہیں ایک دفعہ پھر سے آفر دینے آیا ہوں، بدلے میں تم آج 1.5 کی بجائے 3 بھی دینے کو تیار ہوں۔ ابراہیم صاحب نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ گیلانی صاحب، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، اپنی بات کی وضاحت کر دیں گے؟ جمال علی گیلانی کے چہرے پر ایک دم سے بڑھاپا چھا گیا۔ ساحرہ نے تمہیں کسی ہوٹل میں دیکھا تھا۔ صاحب کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ گیلانی جی، بھلا 2 بچوں کی ماں اگر مجھے اتنے سالوں بعد دیکھ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تم سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں صاحب، اگر میری بیٹی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو تم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے۔ ابراہیم صاحب کو حقیقت میں جھٹکا لگا تھا، وہ حیرت سے ان کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ بزرگوار، آپ کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ کی بیٹی آپ کی مرضی کے خلاف میرے لیے؟ بس صاحب، کچھ الفاظ نہ ہی بولے جائیں تو بہتر ہے، تم اپنی قیمت بتاؤ، باقی سب چھوڑ دو۔ آپ سمجھتے ہیں آج بھی مجھے خرید لیں گے؟ میری قیمت اس وقت 1.5 کروڑ تھی جس وقت میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، آج میں ارب پتی ہوں، میری قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تم نے ارب آج دیکھا ہے صاحب، میری پشتو نے بڑھتا ہے، اپنی قیمت بتاؤ، دینا میرا سر درد ہے۔ گیلانی صاحب، کیوں نہ آپ صلاح کر لیں؟ اگر آپ کی بیٹی 2 بچوں کے بعد بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اس کو وہ دے دیں جو وہ چاہتی ہے،
آج تو میں آپ کے ہم پلہ ہی ہوں۔ جمال علی گیلانی کا چہرہ سرخ پوٹی ہو رہا تھا۔ ساحی، اگر تم سمجھتے ہو کہ آج سے 12 سال پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے اس لیے نہ کی کہ تم غریب تھے تو تم بڑے بے وقوف ہو۔ میں تمہاری نسل کو پہچان گیا تھا، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے ہڈی پھینکی تھی۔ تم نے میرے خدشات سچ ثابت کر دیے، ہڈی منہ میں ڈالی اور اپنی راہ لی۔ میرا داماد اصل امیر آدمی ہے، دل کا امیر، کردار کا امیر۔ تمہاری کیا حیثیت؟ واہ گیلانی صاحب واہ! پھر وہ امیر داماد آپ کی بیٹی کو ہوش کیوں نہ رکھ پایا؟ آج بھی، اللہ کے بندے، آج بھی وہ میرے لیے پاگل ہے۔ میری بیٹی نابینی ہے ساحی، اور آنکھوں والے نابینے لوگ یوں ہی خود کو تباہ کرتے ہیں، باقی نسلیں تباہ کرتے ہیں۔ میں اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کی کوشش میں ہوں۔ تم بھی آج صاحب اولاد ہو، بچی کے باپ ہو، میری بات کو سوچنا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے ابراہیم ساحی پر کئی در کھول گئے۔ اگر وہ کوئی دانش اور فراست والا انسان ہوتا تو ضرور اس بے بس مجبور باپ کی مجبوری سمجھنے کی کوشش کرتا کہ کس دل سے وہ اس کے پاس آیا ہوگا، بلکہ وہ بالکل اس کے برعکس سوچ رہا تھا۔ ویسے بھی مرد کی انا کو یہ بات بڑی تقویت دیتی ہے کہ کوئی عورت اتنے سالوں بعد بھی اسی سے محبت کا دم بھرتی ہو۔ وہ اپنے دماغ میں لاہ عمل ترتیب دینے لگا، مسلسل ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔